اعمالهم، اہل خانہ کب جاتے ہیں اپنے کاموں پر؟ صباحا، ہم کہیں گے تذهب الاسرة الى اعمالهم فی صباحا. أين يعمل الأخ الكبير؟ بڑا بھائی کہاں کام کرتا ہے؟ فی المسجد. يعمل الأخ الكبير في المسجد، وہ بینک میں کام کرتا ہے. لما تبقى الأخت الكبيرة في البيت؟ بڑی بہن کیوں گھر میں رہتی ہے؟ تو عالمہ ہی نہیں بیٹھے گی. اصل کیا ہے؟ اصل جواب کیا ہے؟ لأن الإسلام منعهن. ہم کہیں گے فَهِيَ تَبْقَى فِي الْبَيْتِ وَتَعْتَنَا أَوْلَادَهَا. یہ جواب ہے. مَنْ يُصَاعِدُ الْأَوْلَادَ فِي الْوَاجِبَاتِ، بچوں کو یہ ہوم ورک میں کون مدد کرتا ہے؟ تُصَاعِدُ أُمُّهُمْ فِي الْوَاجِبَاتِ. تُصَاعِدُ أُمُّهُمْ فِي الْوَاجِبَاتِ کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ بچوں کی اولاد. مساعدۃ للإجابہ. اب دیکھیے بلینک سے ان کو فل کرنا ہے. تخرج ڈیش لصلاۃ ڈیش الی ڈیش. تخرج الاسرۃ لصلاۃ الفجر الی المسجد. ٹھیک ہے. تخرج کے بعد کیا آئے گا؟ الاسرہ. لصلاۃ کے بعد کیا آئے گا؟ الفجر. الی کے بعد اہل خانہ نماز فجر کے لیے مسجد جاتا ہے. یہ شاید ان کی جواب ہے. ہاں ہاں. تذهب ڈیش الی ڈیش فی ڈیش. تذهب الاسرۃ الی اعمالهم فی السابعۃ صباحا. اہل خانہ اپنے کاموں پر صبح 7 بجے جاتے ہیں. الاخ ڈیش فی ڈیش. الاخ الکبیر یعمل فی مسجد. بڑا بھائی کام بینک میں کام کرتا. تبقى ڈیش لأن لها، اچھا یہاں پر دوسرا ہے لأن لها. تبقى کیا آئے گا تبقى کے بعد؟ تبقى الاخت الکبیرہ فی البیت لأن لها اولاد صغار. الام ڈیش يساعد الام تساعد اولادها في الواجب. اب دیکھیے تأمل واحفظ الاماکن التالية التي نسكن فيها. غور کیجیے اور یاد کیجیے ان جگہوں کو، آنے والی جگہوں کو جن میں ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کا مفرد دیا ہے، معنی دیا اور جمع ساتھ میں دیا. منزل کس کو کہتے ہیں؟ منزل کہتے ہیں بیت، گھر. چاہے آپ بیت کہیں چاہے منزل کہیں. ٹھیک ہے. منزل جب استعمال کیا جائے گا اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گھر. تو اس کا پلورل آتا ہے منازل. ٹھیک ہے. منازل. الزقاق، زقاق کہتے ہیں گلی کوچوں کو. چھوٹی چھوٹی گلیاں جو کوچے ہوتے ہیں محلوں میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ زقاق. الممر، انہوں نے جو لکھا الممر الصغیر بین المنازل. چھوٹی چھوٹی گزرگاہیں، گھروں کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی گزرگاہیں ہوتی ہیں نا، کوچے گلیاں، انہی کو کہتے ہیں الزقاق. اس کا پلورل آتا ہے کیا؟ نہیں، انہوں نے کیا دیا وہاں سے؟ ہاں ازقت. کیا؟ ازقت. اسی طرح آتا ہے الحی. حی کہتے ہیں محلے کو، کالونی کو. ٹھیک ہے. یحوی منازل و ازقات کثیرہ. ازقات بھی آتا ہے زقاق کا پلورل. یحوی منازل و ازقات کثیرہ. یحوی کہتے ہیں مشتمل ہونا، کوئی چیز کسی پہ مشتمل ہونا. ٹھیک ہے. جیسے یہ درس کئی مطلب
کئی درسوں پر یا کئی عنوان پر مشتمل. اس کے لیے آتا ہے ہوا یحوی، یحتوی بھی آتا ہے. احتوا یحتوی یعنی اشتمل یشتمل، مشتمل ہونا. تو یہاں پر الحی یحوی منازل و ازقات کثیرہ. حی کہتے ہیں اس محلے کو جو کئی گھروں اور کئی کوچوں پر کیا ہوتا ہے مشتمل ہوتا ہے. اس کا پلورل آتا ہے الاحیاء. یہ وہ والا احیاء نہیں ہے، ٹھیک ہے. الاحیاء. القریہ، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو. کس کو؟ وحدۃ المساکن الکبیرہ بعیدۃ عن الاسواق. تنہا بڑی ایک رہائش گاہ جو دور ہوتی ہے، بعید ہوتی ہے کن سے؟ بازار وغیرہ سے. وہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ گاؤں وغیرہ جو ہوتے پرانی جو باتیں، آج کل تو اب ایڈوانس ہو گیا سارا، ورنہ جو گاؤں ہوتے تھے پہلے وہ بازار وغیرہ اس میں نہیں ہوتے تھے، وہ مارکیٹ وغیرہ. اس سے مراد یہ وحدۃ المساکن. مساکن کس کو کہتے ہیں؟ مسکن کا پلورل ہے. مسکن کہتے ہیں رہائش جہاں پر کوئی سکونت اختیار کرتا ہے، اسی کا پلورل آتا ہے مساکن. یہ وہ والے مساکن نہیں مسکین، ٹھیک ہے. مسکن کا آتا ہے، سکنہ یسکنو سے نکلا ہے، یہ ظرف ہے. وحدۃ المساکن الکبیرہ، تنہا ایک بڑی رہائش کا، بعیدۃ عن الاسواق جو دور ہے، بعید ہے کن سے؟ بازار سے. اس کو کہتے ہیں قریہ. اسی کا آتا ہے پلورل قرا. کیا آتا ہے؟ اہل القرا کن کو کہتے ہیں؟ گاؤں والوں. البادیہ، بادیہ کن کو کہتے ہیں؟ جو پہاڑوں، اہل بادی کن کو کہتے ہیں؟ جو پہاڑوں پر رہتے ہیں. بادیہ کہتے ہیں ایسی جگہ. المساکن علی رؤوس الجبال، ایسی رہائش گاہیں جو پہاڑوں پر ہو. جیسے وہ لوگ رہتے ہیں نا، تو جو پہاڑوں پر سکونت اختیار کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل البادیہ. تو بادیہ ایسی سکونت کو کہتے ہیں جو کس پر ہو؟ پہاڑوں کی چوٹیوں پر. اس کا پلورل آتا ہے البوادی. السوق، سوق کہتے ہیں بازار کو. یحوی دکاکین کثیرۃ والمتجر. سوق ایسے بازار کو کہتے ہیں جو کئی دکانوں پر، بہت ساری دکانوں اور مارکیٹ پر کیا ہوتا ہے مشتمل. اسی کا آتا ہے پلورل اسواق. ہاں المتجر، متجر کہتے ہیں مارکیٹ کو. منڈی کو بھی متجر کہتے ہیں. منڈی کو بھی متجر کہتے ہیں. البلد، بلد کہتے ہیں کس کو؟ ہاں، بلد دونوں معنی میں آتا ہے. بعض اوقات بلد ملک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات مملکہ کے معنی میں بھی، کنگڈم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات شہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں گے نا رفی بلادنا بلدنا الکشمیر، ہم کشمیر کے شہر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. یحوی احیاء و اسواقا کثیرہ. بلد جو ہوتا ہے وہ مشتمل ہوتا ہے بہت سارے محلوں پر اور بہت سارے بازاروں. ومعناه المملکہ ایضا، اس کا معنی ایک مملکہ بھی ہوتا ہے. بلد کا معنی بعض اوقات مملکہ یعنی کنگڈم کے معنی میں. اس کا پلورل کیا آتا ہے؟ البلاد. المدینہ، مدینہ بھی شہر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مدینہ سٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بلد یحوی اسواقا و منازل و احیاء. ایسا بلد، ایسا شہر جو مشتمل ہوتا ہے کئی بازاروں، کئی گھروں اور کئی محلوں پر. اس کا پلورل آتا ہے مدن. مدینہ کا پلورل کیا آتا ہے؟ مدن. المدیریت، المدیریہ کہتے ہیں ضلع کو، ڈسٹرکٹ کو، ٹھیک ہے. جیسے سری نگر ڈسٹرکٹ یا دیگر ڈسٹرکٹ، ان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مدیر. یحوی بلادن شتیٰ، جو کئی شہروں پر کیا ہوتا ہے، جیسے سری نگر ڈسٹرکٹ ہے کئی شہروں پر مشتمل ہے. شتیٰ مینس مختلف، کئی ڈفرنٹ. اس کا پلورل کیا آتا ہے؟ المدیریہ ڈسٹرکٹس. ولایہ کہتے ہیں اسٹیٹ کو. الولایہ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیٹ کو. یحوی مدیریات عدیدہ، جو مشتمل ہوتا ہے کئی ضلعوں پر، ٹھیک ہے. عدیدہ کن کو کہتے ہیں؟ عدیدہ بھی کئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے متعدد ہم کہتے ہیں اردو میں، عربی میں بھی متعدد استعمال ہوتا ہے. اس کا دوسرا جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عدیدہ. اگر مذکر ہوگا تو عدیدن آئے گا، اگر مؤنث ہوگا تو عدیدہ. اس کا پلورل آتا ہے الولایات.
مملکہ کہتے ہیں کنگڈم کو. ولایات عدیدۃ تحت حکم واحد، کئی اسٹیٹس جو ایک ہی حکم یا ایک ہی گورنمنٹ کے مطلب تحت آتی. ٹھیک ہے، یہاں پہ حکم ہے یا حکم ہے؟ تحت حکم واحد. اس کا پلورل آتا ہے ممالک اور مملکات. اس طرح المملکہ السعودیہ العربیہ. القارہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، بر اعظم کانٹیننٹ کو کہتے ہیں. جیسے 7 سب کانٹیننٹس ہیں نا بڑے بر اعظم، ان کو بر اعظم کو کیا کہتے ہیں؟ القارہ. اقلیم من الاقالیم السبع فی العالم، 7 صوبوں میں 7 بڑے صوبوں، عالم میں 7 بڑے صوبوں میں سے ایک صوبہ. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں کانٹیننٹس. کتنے کانٹیننٹس ہیں؟ 7 بڑے ہیں نا اپنی کو. القارات اس کا کیا آتا ہے؟ بر صغیر میں کون آتا ہے؟ العالم، عالم پورا. الدنیا الموجودہ کلو، پوری دنیا، اس میں تمام چیزیں شامل ہوں گی، ہائی وائی گھر بھر سب. عالم مطلقاً تمام. عالم کا پلورل کیا آتا ہے؟ الاوال. خالی عالم دنیا ہی ہے، بہت سارے عالم. جنات کا عالم ہے، آسمانوں کے عالم، زمین کے نیچے لوگ عالم، ان کا الگ. مشہور مقولہ ہے کہ 70,000 عالم. تو یہ ہے کیا بولتے ہیں ان کو، یہ منازل کے یہ اماکن ایسی جگہوں پر جہاں پر ہم سکونت اختیار کرتے ہیں ان کے نام ہیں. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ میں، ان کو یاد رکھنا. اب هذه الاماکن عادتاً توجد فی بلد واحد. اب یہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جو عادتاً پائی جاتی ہے کسی ایک شہر میں. ٹھیک ہے، جیسے المستشفى، المکان الذی یدخلہ فیہ المرضى للعلاج، ایسی جگہ جہاں پر داخل ہوتا ہے مریض کس کے لیے؟ علاج کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستشفى. یہ استشفاء سے نکلا ہے. استشفاء مینس شفا یاب ہونا. تو مستشفیٰ اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر بیمار کیا ہوتا ہے؟ شفا یاب ہو کر نکلتا. مکتب البرید، ہاں مکتب البرید. برید اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ پوسٹ کو. مکتب کس کو کہتے ہیں؟ آفس. مکتب البرید پوسٹ آفس. المکان الذی یستلزم ویسلم الاشیاء المرسل، ایسی جگہ جہاں پر محفوظ رہتی ہے ایسی چیزیں جو مطلب کسی نے کیا بھیجی ہو. مرسلہ کس کو معنی میں آتے ہیں؟ ارسلہ یرسل ارسال. مرسلہ مینس بھیجی گئی چیز. ٹھیک ہے، الاشیاء المرسلہ جو بھیجی گئی. تو ایسی جگہ جہاں پر یہ چیزیں کیا رہتی ہے؟ محفوظ رہتی ہے. جو چیزیں بھیجی گئی ہو، مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کو کسی نے کہیں سے بھیجی، ایسی جگہ اسی کو کہتے ہیں مکتب البرید پوسٹ آفس. جو کسی کے پوسٹ آپ کو کیا مکتب البرید کہتے ہیں پوسٹ آفس. المصرف، المکان الذی یجمع فیہ النقود، البینک، اس کو بینک بھی کہتے ہیں. مصرف بینک کو کہتے ہیں. المکان الذی یجمع فیہ النقود، ایسی جگہ جہاں پر کیا جمع کیا جاتے ہیں؟ پیسے. المذبح، ذبح یذبح، اسی کا ظرف ہے مذبح. المکان الذی یذبح فیہ الحیوانات، ہاں جہاں پر حیوانات کو کیا کیا جاتا ہے؟ المحکمہ. المکان الذی یجلس فیہ القاضی فیقضی، ایسی جگہ جہاں پر قاضی بیٹھا ہو اور کیا کرتا ہو؟ انداز فیصلے کرتا ہو. اس کو کورٹ بھی کہتے ہیں. المحکمہ کو اس دور میں کیا کہتے ہیں؟ الکلیہ، المکان الذی یدرس فیہ الطلبہ بعد تخرجہم من المدارس، ایسی جگہ جہاں پر طالب علم پھر تعلیم حاصل کرتے ہیں مدارس سے، اسکول سے فارغ ہونے کے. اسکول کے بعد ہم کالج
کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ کالج، اسی کو کہتے ہیں کلیہ، کالج. الجامعہ یونیورسٹی، المکان الذی یدرس فیہ الطلبہ بعد تخرجہم من الکلیہ، ایسی جگہ جہاں پر طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں کالجز سے فارغ ہونے کے بعد. الشریقہ کمپنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. المکان الذی یعمل فیہ العمال والمہندسون، ایسی جگہ جہاں پر عاملین کام کرنے والے اور انجینئرز کیا کرتے ہیں. المصنع المکان الذی تصنع فیہ الاشیاء، مصنع کس کو کہتے ہیں؟ فیکٹری کو. ایسی جگہ جہاں پر کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. شیء من الچیز، اشیاء اس کا غیر. المطار ایئرپورٹ، مطار کس کو کہتے ہیں؟ ایئرپورٹ. المکان الذی تہبط الیہ الطائرات وتغادر، ایسی جگہ جہاں پر ایروپلینز جہاز لینڈ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ حبط یحبط، یہ آتا ہے حبوط کے معنی میں، اترنے کے معنی میں، لینڈ کے معنی میں. غادر مینز اڑنا. المعمل مصنع، یہ جو ہے نا پیچھے جو آیا تھا نا، یہ کیا بولتے اس کو، الشریکہ، اس کا دوسرا بھی آتا ہے معمل. یہ مگر عام ہے، کوئی بھی کام کرنے والا جہاں پر کام کرے گا اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ معمل. المعمل المکان الذی یعمل فیہ العمال، ٹھیک ہے. کوئی بھی پیشہ ور کسی بھی پیشے کے ساتھ منسلک ہو، جس جگہ پر وہ کام پیشہ انجام دے رہا ہو، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ معمل. یہ بھی ذرا ہاں. المکتبۃ لائبریری، المکان الذی تجمع فیہ الکتب، ایسی جگہ جہاں پر کتابیں کیا ہو، جیسے کل کسی نے بھیجا تھا. ہاں مجھے لگا آپ لائبریری، میرا شکل نہیں لگا آپ کے پاس میرے سے زیادہ. اچھا تعمل للحکومہ وزارات مختلفۃ منہا، یہ ویسے پتہ ہے آپ کو، ایک گورنمنٹ میں کئی مختلف منسٹریز ہوتی ہیں جو الگ الگ کام انجام دیتی ہیں. اب کون کون سی ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لیں. وزارت المعارف، منسٹری آف ایجوکیشن. معارف کہتے ہیں ایجوکیشن. وزارت المعارف کس کو کہتے ہیں؟ تعلیمی وزارت. تتعلق بشؤون التعلیم، یہ ایسی وزارت ہے جو تعلق رکھتی ہے کن تعلیم کے معاملات کے ساتھ. شؤون کہتے ہیں معاملات کو. شؤون کیا معنی؟ معاملات. یعنی جو تعلیمی معاملات ہوتے ہیں ان کو کون سی وزارت دیکھتی ہے؟ وزارت المعارف، منسٹری آف ایجوکیشن. تتعلق مینز متعلق ہونا، تعلق رکھنا. معارف وزارت التعلیم بھی آج تو یہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. وزارت التعلیمی ماڈرن میں استعمال کیا جائے، معارف پہلے ہوتا ہے. اب چونکہ جس دور میں کتاب لکھی گئی اس دور میں نہیں لکھا. وزارت الاعلام، منسٹری آف انفارمیشن، جو وزارت انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے، انفارمیشن دیتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وزارت الاعلام. اعلم یعلم، اعلام کہتے ہیں کس کو؟ ہاں کوئی جانکاری دینا، اسی وجہ سے یہ بنا ہے وزارت الاعلام. تتعلق بشؤون الاطلاعات، کوئی انفارمیشن کوئی اطلاع آپ کو دینی ہو کسی بھی معاملے کے متعلق تو ان معاملات کو کون سی وزارت دیکھتی ہے؟ وزارت الاعلام. ہاں اطلاع. وزارت العدل، منسٹری آف جسٹس. تتعلق بشؤون القانون والقضاء، ہاں جو قانون قضا وغیرہ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتی ہے وہ کون سا دیکھتا ہے؟ منسٹری آف جسٹس یعنی وزارت العدل.
وزارت النقل، وزارت النقل کس کو کہتے ہیں؟ منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن، ٹھیک ہے. تتعلق بشؤون المواصلات، ٹھیک ہے. مواصلات کو یہ ایک دوسرے کی جگہ ایک دوسرے سے ملنا وغیرہ، یا ایک چیز دوسری جگہ لے جانا، اسی لیے جب سارا دیکھتا ہے کون دیکھتا ہے؟ وزارت النقل. وزارت التموین، تموین کس کو کہتے ہیں؟ سپلائی کو، منسٹری آف سپلائی. یعنی جو آپ کے کھانے پینے کی اشیاء جو ہوتی ہے، مثال کے طور پر کچھ چیزیں باہر ملکوں سے آتی ہیں، کچھ چیزیں دوسری مطلب جگہوں سے آتی ہیں، تو اس چیز کو، ان چیزوں، ان معاملات کو دیکھتے ہیں کون سے؟ وزارت التموین. تتعلق بشؤون الماکولات والمشروبات، جو متعلق ہوتا ہے کھانے پینے اور کھانے پینے اشیاءوں کی، ان چیزوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ کون دیکھتی ہے؟ وزارت التموین. وزارت المستعمرات، ہاں کالونیل منسٹریز ہوتے ہیں. تتعلق بشؤون البناء والشوارع والمبانی، یہ جو سڑکیں وڑکیں فیکٹریز انڈسٹریز آپ کی بنائی جاتی ہیں، اس کو جو دیکھتی ہے کون سی منسٹری؟ وزارت المستعمرات. وزارت التخطیط، منسٹری آف پلاننگ. آگے کیا پلاننگ کریں گے آپ ملک کی بہبودی کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے، اس پلاننگ کو کون سی وزارت سیٹ اپ کرتی ہے؟ وزارت التخطیط. تتعلق بشؤون الوزن الخطط للتقدم، ایسے منصوبے پیش کرنا آگے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے، تو ان کو کون سی، ان معاملات کو کون سی وزارت دیکھتی ہے؟ وزارت التخطیط. وزارت المالیہ، منسٹری آف فائنانس. مالی معاملات ملک کے جو ہوتے ہیں وہ کون دیکھتا ہے؟ منسٹری آف فائنانس، اس کو کہتے ہیں وزارت المالیہ. تتعلق بشؤون ثروت المملکہ، ملک کے یا مملکت کے جو مال وغیرہ ہوتا ہے، ان معاملات کو، ان معاملات کے متعلق جو وزارت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وزارت المالیہ. الوزارت الخارجیہ، منسٹری آف فارن افیئرز جو ہوتے ہیں نا، دیگر باہر کے ملکوں کے جو مسائل وغیرہ ہوتے ہیں تو وہی. تعتنی بشؤون العلاقات ببلاد الاخرى، دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ان کے افیئرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان چیزوں کو کون سی منسٹری دیکھتی ہے؟ الوزارت الخارجیہ. کون ہے انڈیا کا منسٹر؟ شنکر ہے نا. وزارت الداخلیہ، منسٹری آف انٹیریئر افیئرز، انٹرنل افیئرز کون ہے؟ تعتنی راحت المواطن، یہ جو لوگ وغیرہ ہوتے ہیں ملک کے اندر جو رہنے والے ہوتے ہیں، ان کی راحت، ان کے آسانی کی جو معاملات دیکھتی ہے وہ کون ہے؟ وزارت الداخلیہ. کون ہے؟ وہ تو نیوی کا تھا نا پہلے، راجناتھ. ڈیفینس تھا نا، ڈیفینس. چلیے، مستعمرات کہتے ہیں یہ جو یہ ہوتے ہیں نا سڑکیں وڑکیں بنانی، یا کہیں پر آپ کا کوئی مال بنتا ہے، کہیں انڈسٹری بنتی ہے جو گورنمنٹ بناتی ہے لوگوں کی آسانی کے لیے، اسی کو کہتے ہیں مستعمرات. کالونیل منسٹری. ان للوقت وحدات مختلفہ التالیہ، ایک وقت کے کئی حدود ہوتے ہیں. مثال کے طور پر القرن، جب قرن کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کتنے سال ہوتے ہیں؟ ایک قرن، ایک صدی جس کو ہم کہتے ہیں، قرن کہتے ہیں صدی کو. ایک صدی کتنے سال کی ہوتی ہے؟ 100 سال. والسنۃ 12 شہرا، اور ایک سال 12 مہینے کا. الشہر، ایک مہینے میں کتنے ہفتے آتے ہیں؟ اصابی. اسبون کا پلورل آتا ہے اصابی. اگر سعود کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ مشکل. صبح کے
اصابی کن کو کہتے ہیں؟ ہاں؟ انگلی کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا اسباب اسی کا پلور ہے نا اصابی، انگلی، فنگرز. اگر صاد کے ساتھ پڑھیں گے نا اصابی، اسبوع اس کا اور ایک ہفتہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 7 ایام. الساعة 60 دقیقہ کتنے منٹس کا ہوتا ہے؟ دقیقہ کہتے ہیں منٹ کو. ہاں. اور ایک دقیقہ، ایک منٹ کتنے سیکنڈز کا؟ 60 ثانیہ. ثانیہ کہتے ہیں کس کو؟ سیکنڈ کو. دقیقہ کس کو کہتے ہیں؟ منٹ. دقیقہ کا جمع دقائق. اب دیکھیے ٹائم، جب 1 بجے گی تو کیا کہیں گے؟ الساعة الواحدة. جب 2 بجے گی الساعة الثانیہ. جب 3 بجے گی الساعة السادسة. اور جب 4 بجے گی الساعة الرابعة. جب 5 بجیں گے، جب 6 بجیں گے، جب 7 الساعة السابعة. جب 8 الساعة، جب 10 السابعة. پھر اسی مثال کے تو آپ 5 منٹ اوپر 5 منٹ، اس کو کس طریقے سے آپ استعمال کریں گے؟ اگر فار ایگزامپل آپ کو بتانا ہو کہ مثال کے طور پر 1:05 بجے، ساعۃ الواحدۃ وخمس. ہاں ساعۃ الواحدۃ وخمس، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 5 منٹ اوپر 5 منٹ. 5 منٹ نیچے. اگر 5 منٹ نیچے کہیں گے تو کیا؟ اس کے کئی طریقے. ایک طریقہ آسان یہ بھی ہے، آپ کہیں گے فار ایگزامپل 1 بجے، مطلب 5 منٹ کم 1 بجے، آپ کہیں گے الساعۃ الواحدہ اقل من 5. 1 بجے 5 منٹ اقل من 5 جب کہیں گے تو کیا مراد ہوگا؟ ورنہ آپ اس طریقے سے کہ 12:55، وہ لمبا ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اور 12 ہے بھی نہیں اس میں. آپ ٹھیک ہے، 1 سے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ 11 کو کیا بولے؟ 22 ہے نہیں. 11 کو 22. کیا کہیں گے؟ 12 کو کیا بولے؟ کیا کہیں گے آپ بتائیں؟ 11 ہو گئے. 11 الساعۃ الإحدى عشر. ٹھیک ہے، اسی طرح 12 کو الساعۃ الاثنى عشر. اچھا یہ دیکھیے، یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے کچھ علامت مضارع کی دی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جن کے ذریعے سے آپ پہچانیں کہ مضارع کا فعل ہے، مذکر ہے یا مؤنث. جیسے غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے یفعل، اس میں جو علامت مضارع ہے وہ کون سے ہے؟ یا. اور یفعلان میں کون ہے علامت مضارع؟ یا ہے. لیکن مثنیٰ کی علامت کون ہے؟ الف و تثنیہ کی علامت. یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کا فعل ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ کیا ہے؟ تثنیہ. اسی طرح یفعلون میں علامت مضارع پہلے کون ہے؟ یا. اور علامت جمع کیا ہے؟ واو. اب ہو گیا مذکر کے لیے. اب دیکھیے مؤنث کے لیے تفعل، اس میں علامت مضارع کیا ہے؟ تا. اور یہ مؤنث کی بھی علامت. تفعلانی میں علامت مضارع تانیث کے لیے کون سی ہے؟ تا. اور تثنیہ کے لیے الف. یفعلن میں علامت مضارع کون سی ہے؟ اور آخر میں یہ جو جمع مؤنث کی علامت کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں. یہ ہو گیا غائب کے لیے. اب مخاطب کے لیے دیکھیے تفعل، تا علامت مضارع. تفعلانی میں علامت مضارع تا ہے، مگر کس کے لیے؟ مذکر مخاطب. اور اس میں تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ الف. تفعلون میں علامت مضارع اور جمع کی علامت کیا ہے؟ تفعلین. اب دیکھیے مؤنث
تفعلینا میں علامت مضارع مخاطب کے لیے کون سی ہے؟ اور علامت مؤنث یا اور نون. بالکل. تفعلانی میں علامت مضارع تا اور تثنیہ کی الف. تفعلنا میں علامت مضارع اور مؤنث جمع کی علامت نون. اس طریقے سے آپ کو یاد. اچھا فعل اس میں دیکھیں متکلم کی جو صیغے ہیں مفرد مذکر اور مؤنث کے لیے. افعل اس میں علامتی مضارع کون سا ہے؟ حمزہ. متکلم میں جو علامتی مضارع ہوتی ہے افعل یا نفعل اس میں اگر واحد ہے تو حمزہ ہوگا اور جمع کے لیے نون ہوگا علامتی. جیسے مثنیٰ کے لیے بھی نفعل آئے گا تو اس میں علامتی مضارع کون سا ہے؟ ہاں. اور جمع کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ نفعل. اس میں بھی علامتی مضارع کیا ہے؟ مؤنث کے لیے آتا ہے افعل. اس میں بھی چونکہ متکلم کے جو صیغے ہیں وہ سیم آتے ہیں سب کے لیے, یعنی مذکر کے لیے بھی وہ سیم آئیں گے اور مؤنث کے لیے بھی. چاہے کام کرنے والا لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کیا استعمال کریں گے؟ افعل. اور جمع جب استعمال ہوگے کام کرنے والے لڑکے ہو یا لڑکی دونوں کیا استعمال کریں گے؟ نفعل. تو آپ کو دونوں میں یاد رکھنا ہوگا متکلم میں علامت مضارع مفرد مذکر مؤنث میں حمزہ اور جمع مؤنث یا تثنیہ جمع مؤنث میں نون. یہ آپ کو یاد وہ ضمیر ہے, یہ فعل کی علامت ہے نا. یہ ٹھیک ہے, ان کو یاد رکھنا ضروری ہے. جو آپ نے پڑھی نا تعامل واحفظ الاماکن, اماکن بھی یاد رکھیں اور جو جگہیں ہیں ان کو بھی یاد رکھیں. خلاص خلاص.